ہویا حضرت ابوبکر صدیق کھل گئے اے ابوبکر تیرے محبوب نے جیسا کلمہ پڑھا ہے اس ہے راتی دعویٰ کر دیتا اس تو اگے تو جانے تیرا رب جانے تو جانے تیرا رب جانے میرے محبوب اگے ٹورے اگے اگے کہ تخت آیا میرے محبوب جا کے رک گئے حکم ہے ادنو منی اگے آ جا رک گئے حکم ہے ادنو منی اگے آ جا قدم اگے نہیں رکھے پھر اچانک محبوب نے انج کر کے اپنا جوڑا مبارک اتارن کا ارادہ فرمایا سونے ایک ہی کرنے لگا سونے ایک ہی کرنے لگا توجہ ہے سونے ایک ہی کرنے لگا ادنو منی قریب آ جا نیرے آ جا جوڑا اتارن کا ارادہ فرمایا سونے ایک ہی کرنے لگا مولا ایک مقام سی اس مقام تے جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام میں ارشاد ہویا سی فخلا نعلیکا بواد المقدس توہا پاک زمین پاک دھرتی نالین اتار دے سونیا اتے دور تھی ایتھی عرش مولا ہے میں جوڑے اتارن کا ارادہ فرمایا میں جوڑے اتارن کا ارادہ کر لیا کہ وادی مقدس سی وہ تو بھی زیادہ مقدس ہے حکم ہے سونیا آجا او کلیم سی تو حبیب اس تو آگا گیا مدینے والا سردار قدسیاں دا سترا رہ گیا سی اس کو فرمان ہویا ادھروں میں سونیا میرے آجا او سونیا محبوبہ لاڈ دیا میرے آجا عزیزہ نے دیوکر کی آواز آئی آج کے آواز سی حضرت محبوب پاک فرمان دے دی میرے صدیق نال ملدی جلدی آواز عرش مولا تے گئے راز و نیاز ہوئے راز و نیاز ہویا راز و نیاز دے اندر فرمان ہویا میرے واسطے کی لے کے آئے سبحان اللہ توجہ ہے انہوں نے میرے واسطے کی لے کے آئے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات مولا میری بدنی عبادتاں قولی عبادتاں فعلی عبادتاں سارا کچھ ہی تیرے واسطے التحيات لله والصلوات والطيبات بندہ میں اپنا کل کا کل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے اللہ میری قولی عبادت میری فعلی عبادت میری بدنی عبادت اللہ کے لیے ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی تیرے واسطے میرے محبوبہ بنت لجپال مولا میں کلا نہیں میری امت بھی ہے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین ایمان کی لم یزل پروردگار عالم ستار غفار رازق رزاق اللہ میری امت بھی ہے فرمایا تیری امت بھی سلامتی ہوئے ایمان کی لم یزل پروردگار عالم دے تارگاہ بھی اندر اگر یاد کیتا ہے میرے محبوب نے یاد کیتا ہے عزیزہ نظیر کر اے امتی تیرا حق بنتا ہے جس محبوب نے معراج دی رات جا کے بھی تیرا ذکر کیتا جس محبوب نے معراج دی رات اپنے
یاد جنت اندر جا کے اپنے مالک دے قرب اندر جا کے تیرا ذکر کیتا غمگین ہوئے فرمایا ابا اج پریشان کیوں ہوئے میرے قریب میرے نیڑے اج پریشان کیوں ہوئے اج کیتی سونیا اج میں اپنے گھر تو مسجد حرام آیا سواری دا اہتمام ہویا میں مسجد حرام تے آیا مسجد اقصی تے آیا مسجد اقصی تو آسمان دی بلندیوں تے آیا مالکہ میرے واسطے سواریاں دا اہتمام ہویا اے مالکہ کدے براق ملیا کدے رب ملیا کدے ادھروں ممی دا کلام آیا اج میں نو اپنی امت نظر پہ آتی ہے یاد پہ آتی ہے میرے امت عمل تھوڑے نے مالکہ امت گناہگار ہے حکم ہویا محبوبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوبہ پریشان نہ ہوگی جدی جدی تو شفاعت کرے گا میں خدا قبول کراں گا جنت عطا فرما دیاں گا او یارا نے طریق او یارو او محبوب کتنا عظمت والا ہے کتنا کریم ہے او کتنا رحیم ہے کتنا مہربان ہے اج یارا دی یاری نو ویکھنا ہوے لوگ کہندے اسی مقام چاہیے سی اس واسطے تھک جا سکدا من جا سکدا زبان تو پھر نہیں سکدے اسی زبان دتی سی پھر نہیں سکدے عزیزاں نے جیون کر دنیا دی دوستیاں جھوٹیاں نے اور دنیا دی دوستیاں قبر کو پہلے پہلے مک جاندیاں نے آ مدینے والے یار نہ یاری لالا تیری دنیا تے یاری بھی چلے گی قبر دے اندر یاری بھی چلدی رہے گی کوئی نہیں جدوں کسے نے نہیں پوچھنا تو میں تڑپنا آہو زاری کرنی گریا زاری کرنی او پھڑنا تڑپنا ایک سونے چہرے والے نے آنا آکے آکھنا پریشان کیوں ہے او آج والے کون ہے میں پریشان ہاں آج میں کلا ہاں اندھیرا تو پہ آج والا آکھے گا پریشان نہ ہو اسی لیٹا جال دنیا آن والے کون ہے ہاتھ بن کے آکھے گا سونے جدو کوئی نہیں پرسا نحال تو آیا ہے وہ سونے تو کون ہے آن والا فرمائے گا وہی آنجے دیتے درود پڑھتا سے عزیزہ نے زیو کا امت یاد آئی اللہ نے فرمایا کوئی پریشان نہ ہو اسی تیری مننیں گے تو کد دائیں دائیں جہنم تو جنت جوار دا جائیں اسی قبول فرماوان گے عزیز و صاحبو آج کی رات ہم نے یہ محفل سجائی ہے معراج کے اس جلسے کے قریب میں میرے آقا واپس پلٹے میرے آقا کا واپس پلٹنا قرآن میں ذکر ہے سورۃ النجم ہے اجازت ہو تو آیات پڑھ دیں سبحان اللہ اللہ سلامتی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ میرے ماں میراث سے اتر رہے ہیں بس اتو بھی اپنا گل ہوں نجم دے گل کر کے مکا لڑی کام کریں سبحان اللہ انشاءاللہ بس ہوں تازہ ہو کے ایک تو گل مکا دینی ہے اللہ رب العالمین دے حبیب واپس پلٹ رہے ہیں واپس پلٹے جو چھکتے آسمان دے ہیں چھویں آسمان دے اگے موسیٰ کلیم اللہ کھڑے سن سبحان اللہ سونے آگئے کی لے کے آئے ہو اللہ دی طرف تحفہ سونے تحفہ لے کے آئے ہو سبحان تحفہ سبحان چاہیدہ تحفہ چاہیدہ اللہ نے طرف لینا تحفہ آیا کینوں کہنا چاہیدہ اللہ نے دلہ یار بڑا اوکھا ہے ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا پڑنا اگر تحفہ لے لے پریشانی ہو جانی ہے سبوز وہ اٹھا گئی یار مولوی صاحب کہنے چکر چی پاؤں لگے تحفہ لے یہ پھنس جاتے ہیں تو یار تحفہ ہی ہے ایک انہوں نے گلنا نام تحفہ نہیں واقعی تحفہ ادھر وضو کر کے مسلط نہیں آندہ دل قرار پکڑ جاتا ادھر وضو کر کے بندہ ادھر آندہ گناہ جھڑ جاندے ادھر وضو کر کے بندہ مسجد کی طرف قدم اٹھاندہ اللہ کی رحمت اچھا برسنی لگ رہی سونے آگے
کچھ لے کے آئے ہو اللہ کی طرف تحفہ کی تحفہ لے کے آئے ہو کوئی نمازاں محبوبہ نے کوئی بہت زیادہ میری امت نے تو تھوڑیاں نہیں پڑھی ہیں تیری امت نے کدوں پڑھنی ہے میں اپنی امت کا مشاہدہ کیتا واپس جاؤ واپس مولا تخفیف 10 کٹ کر دیا واپس آئے حضور آ گئے کنیاں کٹ ہوئی ہیں 10 نہیں سونے ہلے بھی بہت زیادہ واپس جاؤ پھر واپس گئے 10 کٹ ہو گئی ہیں پھر واپس آ گئے کنیاں کٹ ہوئی ہیں 10 سے 10 بھی ہو گئی ہیں سونے ہلے بھی بہت زیادہ پھر واپس پلٹے پھر کٹ ہوئی ہیں پھر آ گئے سونے ہن کٹ کنی ہوئی ہیں 10 10 10 30 کٹ ہو گئی ہیں سونے ایک دفعہ پھر واپس جاؤ پھر ٹورے واپس گئے پھر آئے حتیٰ کہ رہ گئی ہیں 5 سبحان اللہ رہ گئی ہیں 5 مولا نے وعدہ فرمایا سونے ہوں میں تینوں 5 دین لگا پر ساڈا جڑا قلم چل جائے وہ چل جاندا ہے اسی دتیاں 50 تے ہن پڑھنیاں تسی 5 ثواب اسی 50 دا عطا فرما ہم اپنی مرضی پڑھیے نہ پڑھیے لیکن ثواب 50 دا 5 پڑھ کے مل جانا عزیزان نزیب اگر لوگ سود تے پیسے دیندے لیندے نے کیوں مال بڑھ جاندا کہندے یار پیسے دتے سی 1 لاکھ تے 1.5 لاکھ لے لیا او کیوں کہندے مال ود گیا میں کہ کملیا چھڈ اے مال ودیا نہیں اے مال کٹ گیا ہے کیونکہ اللہ فرماندا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ رب العالمین سود نو مٹاندا ہے صدقات نو بڑھاندا ہے جدوں رب نے فرمایا سود والا معاملہ کٹ جاندا ہے اے پیسہ کٹ جانا کہندا پھر ہو کرنا کی چاہیدا میں کہ رب فرماندا آپ 5 پڑھ ثواب 50 دا عطا فرماؤں گا عزیزو صاحبو یارو یہ کتنا اچھا بزنس ہے تو کل تھوڑا رہا ہے مل زیادہ رہا ہے تو کام کرتا ہے لیکن اجر زیادہ مل رہا ہے تو کام تھوڑے پیسہ کا کرتا ہے لیکن مالک کہنا میں خزانے بڑے بڑے رکھے ہیں تو مانگ مجھ سے میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں ایک وقت سے جدوں موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی کوئی تور تے جان لے کلام سن لے کلام تے لذت بڑی سونے ربی آرینی مینوں اپنا آپ کا بکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا آپ کا بکھا جلوہ تا بکھا حسن تا بکھا سبحان اللہ کسی عاشق نے اپنے حسن دا بیان کیتا سی نا انہیں کیا کہ تو میرا ہو جا سانو کدھر نظر موسیٰ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں فرمائے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا مولا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں تو نے کلام فرمایا ہے تیرے کلام میں نظارے بڑے ہیں تیرے جلوے میں کتنے نظارے ہوں گے ایک دفعہ دیکھا جنت میں جنتیوں کو اللہ کا نظارہ ہوگا سبحان اللہ
کسی نے آکھیا نا سی قبر تھی تاں جان لگے خوشی نہ اس واسطے کہ اتھے آقا نے آنا. جب فرشتے قبر میں آئیں مجھ سے تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں کیوں اٹھاتے ہو مجھے اس پائے نال سے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. دیدار کے لیے تو آیا. کسی نے کہا مجھے تو اس وقت کا مرنا آسان ہو گیا جب سے سنا ہے قبر میں آقا نے جلوہ دکھانا ہے. میرے لیے مرنا آسان ہو گیا کہ قبر میں جاؤں گا وہ مرنا ایسا مرنا ہے, یہی تو جینا ہے کیونکہ قبر میں آقا نے آنا ہے. جلوہ ہوگا. اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی موسیٰ نہیں دیکھ سکتا, مولا جلوہ دکھا دے نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی نہیں دیکھ سکتا, مولا دکھا دے دیکھنا چاہتا ہوں. مولا دکھا دے دیکھنا چاہتا ہوں. اور میں پھر ایسے کر ہم اپنی تجلی وہ بھی ذاتی نہیں صفاتی کوہ طور پہاڑ پہ ڈالتے ہیں, اسے دیکھنا. اگر وہ ساکت رہا سلامت رہا تو پھر آگے کی بات کرنا. اللہ نے صفاتی تجلی پہاڑ پہ ڈالی, پہاڑ سوکھا ہو جاتا ہے. موسیٰ کریم اللہ گس کھا کے گر جاتے ہیں. فخر راسائی کا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش آیا. سبحانہ کا اے اللہ تو پاک ہے. ارادہ تھا یار کا نظارہ, ارادہ تھا اس کا میں نے نظارہ کرنا ہے. اب معراج کی رات اللہ نے فرمایا چل ایسے نہیں, تو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا, انڈائریکٹ کر لے. ڈائریکٹ نہیں کر سکتا, انڈائریکٹ کر لے. کیسے؟ تو ساتویں آسمان پہ آ جا, درمیان میں میرا یار ہوگا, وہ عرش کی طرف آئے گا, پھر جاتے ہوئے میرا جلوہ دیکھنا, وہ پلٹ کے آئے گا, پھر اس کے ذریعے سے میرا جلوہ دیکھنا. یہ آنا جانا محمد مصطفیٰ کا تھا اور معراج موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ہو رہی تھی. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی جب اترا. قسم ہے ستارے کی. نجم مختلف معنی میں آتا ہے. نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں, نجم زمین پہ پھیلی بیل کو بھی کہتے ہیں. ہم نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن میں آیت پڑھوں, اللہ سلامتی دے. آج میرا جی کرتا ہے میں 5-7 گھنٹے تقریر کرا, نہیں کرنی نہیں, ارادہ ہی ہے نا. آپ کے لہجے بتا رہے ہیں, اللہ خوش رکھے آپ. قرآن پڑھتا ہوں. سجے سادات کھبے علماء نظارے نظارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. نجم اور شجر دونوں سجدہ کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں شجر کے مد مقابل, شجر ہے زمین پہ رہنے والا, نجم بھی زمین پہ رہنے والا ہے. شجر کہتے ہیں درخت کو زمین کے جب زمین میں ہو اور زمین سے اونچ جائے اسے شجر کہتے ہیں. جو زمین پہ پھیل جائے اسے ہم بیل بوٹے کہتے ہیں, اسے نجم کہتے ہیں. اور نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں. وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا تو کہا ان کو میرا خدا ٹھہراتے ہو. وہاں ستارہ مراد تھا, اور ستارہ نجم سے ایک نجم جسے سریا کہتے ہیں, اس ستارے کا نام بھی نجم ہے. اور آخر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے چمک والی شے. تو سب سے زیادہ چمک میرے آقا کے چہرے میں ہے, سب سے زیادہ چمک میرے روح مصطفیٰ
میں ہے سب سے زیادہ چاشنی رخ مصطفیٰ میں ہے سب سے زیادہ حسن رخ مصطفیٰ میں ہے ارے حسن یوسف کو دیکھا تھا زلیخا کی سہیلیوں نے ہاتھ کاٹے تھے حضرت عائشہ نے عرض کیا آقا زلیخا کی سہیلیوں نے رخ یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹے مگر آپ کو دیکھ کے ہاتھ نہ کاٹے فرمایا عائشہ میرے رب نے میرے حسن پہ غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں اگر پردہ ہٹا دوں کسی کو دیکھنے کے تاب نہیں ہے آقا ایک پردہ ہٹائیے دیکھنا چاہتی ہوں فرمایا عائشہ نہیں دیکھ سکتی آقا ہٹائیے میرے آقا نے ہلکا سا پردہ ہٹایا عائشہ فرماتی ہے آقا پردہ کر لیجئے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے سورج میرے کمرے میں اتر آیا ہے والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب اترا اچھا کسی کے ذہن میں ابھی تک سوال نہیں پیدا ہوا کہ یارو نبی پاک معراج پہ گئے رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو اپنے یار کو لے گیا آسمان کی بلندیوں پر لیکن اتر رہے تو کہہ رہا ہے ستارے کی قسم قبلہ مفتی صاحب حضرت توجہ کیجئے جاتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی آتے ہوئے قسم اٹھائی جا رہی ہے علت سبب سنیے غور کیجئے اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ اللہ عزت عطا فرمائے اللہ جو سن رہے ہیں انہیں چاشنی نصیب فرمائے اللہ جو سن رہے ہیں ان کے ماں باپ کی بخشش فرمائے اللہ جو دل سے سن رہے ہیں اللہ ان کو مدینہ المنورہ کی حاضر جب گئے تو سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی واپس پلٹ کیا ہے کہا اس نجم کی قسم ہے سوریا کی قسم ہے چمک والے ستارے کی قسم ہے قسم آتے ہوئے کیوں اٹھائی ہے کہا سمجھ نہیں آئی جب جا رہے تھے تو جانا تو پکی بات ہے کیونکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے واپس نہیں آتی ہم آسمان کی طرف جائیں ہمیں چھوڑ دیا جائے ہم اوپر جائیں گے کہ نیچے آئیں گے بولیے بولیے یار ہماری اصل ہے مٹی ہم مٹی کی طرف آئیں گے غبارے کے اندر ہوا بانٹو چھوڑ دو کدھر جائے گا اوپر جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کے اندر ہوا ہے ہوا کی اصل ہے اوپر اور مٹی نیچے کو آتی ہے ہوا کو اوپر کو جاتی ہے یارو ہوا کو ادھر ادھر جاتی ہے مٹی ادھر آتی ہے میرے آقا نور ہے تو نور ہے نور کی اصل ہی نور ہے جہاں نوریوں کا سردار رک جائے اس سے آگے جائے تو وہ نور کا مقام ہے میرے آقا واپس آئے اس لیے تو قسم اٹھائی ہے کیونکہ اصل مقام تو ادھر تھا پھر بھی واپس آ رہے ہیں فرمایا یار ادھر ہی رک جا عرض کی مال کے لمجدر میں واپس جانا چاہتا ہوں مجھے صدیق کی یاد آتی ہے اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں فاروق اعظم کی یاد آتی ہے اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں عثمان غنی کی یاد آتی ہے اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں مرتضیٰ کی یاد آتی ہے اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں مجھے شیر خدا کی یاد آتی ہے اللہ مجھے جانا ہے میں نے پورے بلال سے ملنا ہے اللہ میں نے جانا ہے فاطمہ الزہرا سے ملنا ہے اللہ میں نے جانا ہے میرے شہزادے ہوں گے اللہ میری امت گناہگار ہے اللہ میں نے اپنی امت کے پاس جانا ہے تو نے ہی فرمانا ہے ولو انہم استغفروا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ تیرا تو فرمان ہے جو محروم کے در پہ آ جائے اللہ اسے بخش دے گا اللہ میں جاؤں گا امت آئے گی امت کی بخشش ہوگی اللہ کو جان کا انداز آج پسند امت کی محبت پسند آئی ہمارے والنجم اذا ہوا اتنی امت پیاری ہے واہ اس چمکتے ستارے کی قسم ہے ما دل صاحبکم وما غوا آپ کا آقا راستہ بہکا نہیں ہے بھٹکا نہیں ہے راستہ سے ٹیڑھا پن اختیار نہیں کیا ہے میرا محبوب معراج کی رات جس راستے سے گیا اسی راستے سے واپس آیا ہے نہ ادھر گئے ہیں نہ ادھر گئے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ پوری زندگی میں کل کائنات میں پوری زندگی میں میرے آقا کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے پوری زندگی میں میرے آقا صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہوئے ہیں یہ کس کی شان ہے تیرے میرے نبی کی یہ میرے تیرے آقا کی شان ہے کہ کبھی زبان پہ جھوٹ میرے آقا کی کیا شان ہے میرے تیرے نبی کی شان ہے کبھی زبان پہ جھوٹ اللہ کو سلامتی عطا فرمائے عزیزو صاحبو ہم مسلمان ہیں
میرے کریم سے کسی نے سوال کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے، اندر کی کیفیت ہے، ڈر جاتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کبھی من چاہتا ہے خرچ کرنے کو، کبھی نہیں بھی چاہتا۔ حضور مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے اور میں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، مسلمان جھوٹا نہیں۔ معراج کی رات ہمیں ایک تحفہ ملا ہے، مومنوں کو اللہ نے خریدا ہے۔ ان مومنوں کو جنت کے بدلے میں اللہ ہمیں اپنے اصلی مقام کو سمجھنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ ذلت لسانی سے کوئی لفظ غلط سرزد ہو گیا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں معافی کا طلبگار ہوں۔ جو صحیح سنا سنایا ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں نے بڑے خوبصورت انداز میں محفل پاک کا انعقاد کیا۔